السلام علیکم دوستو، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جو لوگ میرے چینل میں نئے ہو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک بہت دلچسپ واقعہ سناؤں گی حضرت آدم علیہ السلام کا۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی اور پیغمبر تھے جنہیں اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور ہم سارے انسان انہی کے نسل سے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی اصلی کہانی۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ جب اللہ نے انسانی مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، میں نے زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں کو لگا کہ شاید ان کی عبادت میں کوئی کمی رہ گئی ہے، اسی لیے اللہ نے مخلوق کو بنانے کا ارادہ کیا ہے۔ فرشتے نے جنوں جیسی دوسری مخلوق بھی دیکھی تھی جو زیادہ عقل نہیں رکھتے تھے اور خون ریزی کرتے تھے۔ فرشتوں نے اللہ سے کہا، اے اللہ، ہم تیری تسبیح، حمد و ثنا اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرتی ہے اور خون خرابہ کرے گی؟ اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتے نے آپس میں کہا، اللہ رب العزت جو بھی مخلوق پیدا کرے گا وہ ہم سے زیادہ عقل مند نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سے نوازا اور انہیں کچھ چیزوں کے نام سکھا دیے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے فرمایا، تم بتاؤ ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم اتنا ہی عمل جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، اس کے سوا ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، اے آدم، تم بتا دو ان کو ان چیزوں کے نام۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتائے تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں نہیں کہتا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، تم آدم کو سجدہ کرو، تو وہ سب سجدے میں گر گئے مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس، تجھے کیا ہوا؟ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شریک نہ ہوا؟ شیطان نے تکبر میں کہا، میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کھنکھناتے ہوئے سڑے ہوئے گارے کی مٹی سے بنایا۔ میں اس سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے شیطان سے فرمایا، یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی۔ اور شیطان نے کہا، مجھے قیامت تک مہلت دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تجھے مہلت دے دیا۔ شیطان نے اللہ سے کہا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں انسان کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر میں ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، اور ان میں سے اکثر کو تو شکر گزار نہیں پائے۔ اللہ نے فرمایا، تو یہاں سے نکل جا، ذلیل و خوار ہو ان میں سے جو تیرا کہنا مانے گا، تو میں ضرور تم سب سے جہنم بھر دوں گا۔ بے شک میرے خاص بندوں پر تیرا ذرا بھی قابو نہیں چلے گا۔ جنت کی ساری نعمتوں کے باوجود آدم علیہ السلام جنت میں اکیلا محسوس کرتے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا تاکہ حضرت آدم علیہ السلام ان سے سکون پا سکیں۔ اللہ نے فرمایا، تم اور تمہاری بیوی جنت میں جاؤ، پھر جس جگہ سے چاہے تم کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا، تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے تاکہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور شیطان نے قسمیں تک کھا لی، وہ ان کا خیر و خواہ ہے، پس مردود نے دھوکہ دے کر درخت کی طرف کھینچ لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام نے درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کے سطر کی چیزیں کھل گئیں اور وہ درختوں کے پتے توڑ کر اپنے اوپر چپکانے لگے اور سطر چھپانے لگے۔ پھر اللہ نے ان دونوں کو پکارا اور فرمایا، کیا میں تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کر چکا تھا اور یہ نہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اگر آپ ہمیں نہ بخشیں گے اور ہم پر رحم نہ فرمائیں گے تو پھر ہم تو ضرور تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم سب جنت سے نیچے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین پر رہنے کی جگہ ہے اور ایک مدت تک نفع حاصل کرنا۔ اب تم کو وہیں زندگی گزارنی ہے اور وہیں مرنا ہے اور وہیں پھر سے پیدا ہونا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے 40 سال تک معافی مانگی۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام پہ رحم کھا کر انہیں معاف کر دیا اور فرمایا کہ تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو، اور یہ بات یاد رکھو، جب میری طرف سے کوئی نبی تمہاری طرف ہدایت لے کر آیا تو تم ان کا کہنا ماننا، اور جو لوگ میرے نبیوں کی بات کو نہیں مانیں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں جائیں گے۔
اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دنیا میں رہنے لگے۔ انہی سے انسانوں کی نسل شروع ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں 9 سال زندہ رہ کر وفات پا گئے۔ قرآن کے اس واقعے سے ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ جب شیطان نے غلطی کی تو اس نے معافی مانگنے کے بجائے تکبر کیا اور اللہ کو ہی اپنی گمراہی کا الزام دیا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اپنی غلطی مانی اور فوراً توبہ کر لی، اور تب تک معافی مانگتے رہے جب تک اللہ کو راضی نہ کر لیا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ جب انسان سے غلطی ہو جائے تو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اپنے رب کو منا لے، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ تو یہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کا بہترین واقعہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر، کمنٹ، سبسکرائب ضرور کریے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔